بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یستحق العبادہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل واکرم البشر الذی علمنا طریق السعادہ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اور اس کی دوسری قسم توحید عبادت، یہ ہے ہمارا موضوع۔ اور آپ کو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ توحید عبادت کا ایک بڑا اہم موضوع ہے وسیلہ، اس کی جائز قسمیں، ان کے دلائل، اور جو قسمیں جائز نہیں ہیں ان کے دلائل گزر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع توحید عبادت میں سب سے اہم چیز ہے دعا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعا کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں الدعاء هو طلب جلب النفع او دفع الضر، کہ انسان کسی ہستی سے، کسی ذات سے نفع حاصل کرنے کے لیے اسے پکارے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے پکارے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک غلط فہمی دور کر دوں۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ اور ایک مسئلہ نہیں ہوتا۔ بلا وجہ انسان کسی کے ساتھ جھگڑتا رہے، جس کو ہماری پنجابی زبان میں ڈسلا کہتے ہیں۔ اب ڈسلا سن لیجئے، کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا مدد کے لیے کسی کو پکارنا شرک ہے، تو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کھانا دو، کپڑے دو، تو یہ شرک نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر کوئی بھی اس قسم کی بات سامنے آتی ہے تو عوام کے ذہنوں کو صاف کرنا ہمارا فرض ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں، تو اس سے مراد وہ امور ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیں۔ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا، تو وہ مدد دراصل تعاون کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، ایک آدمی اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ بھئی بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ یہاں سے افطاری کر کے گیا، گھر پہنچا تو کہا جی مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، اب کھانا لے کر آؤ۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کی بیوی زندہ ہے، اور دوسری بات وہ صحیح سلامت ہے، کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھنے میں اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ جائے قبرستان، جا کر کہے بی بی 3 دن ہو گئے ہیں، تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نصیب نہیں ہو سکا، اٹھ جا کے کھانا پکا کے دے آ، بعد میں آ کر پھر یہاں پڑی رہنا۔ دنیا کا کوئی شخص اسے عقل مند نہیں کہے گا۔ قرآن نے ایک بات بیان کر دی، فرمایا اموات غیر احیاء ما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہو نا، پہلی بات تو یہ کہ وہ مردہ ہیں۔ اتنی بات اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کافی تھی۔ مزید تاکید کے لیے فرمایا غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، کوئی شک ہی نہ رہے۔ اور یہاں تک کہ ما یشعرون ایان یبعثون، تم تو کہتے ہو مشکل وقت میں کام آتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، ڈوبتے کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ اب آئیے قرآن اور حدیث کے دلائل کی طرف، جن سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ بات کہی کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف کی 5ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اس انسان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارے۔ یہاں ایک عربی زبان کا چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھیے کہ لفظ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اگر غیر ذوی العقول ہو نا اس کے لیے لفظ من نہیں آتا، ما آتا ہے۔ معنی دونوں کا جو ہے، لیکن اگر انسان ہو اس کے لیے من کا لفظ آئے گا، اگر کوئی جامد چیز ہو تو اس کے لیے ما کا لفظ آئے گا۔ یہاں لفظ اللہ نے من استعمال کیا ہے، ما نہیں، کہ اس انسان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارے جو قیامت تک کے لیے اس کی پکار کو سن کر جواب نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے، دعا کا لفظ آیا، دعا کا معنی پکار، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے۔ اسی قرآن میں سورہ یونس ہے 106 آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے مخاطب کیا نبی علیہ السلام کو، تربیت کی میری اور آپ کی، فرمایا اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو مت پکارنا جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ لقمان میں موجود حکیم لقمان کی جو نصیحت تھی ان کے بیٹے کے لیے، وہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ خاص نصیحت کی، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی درس ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سب سے پہلے عقیدے کا سبق پڑھائیں۔ آپ سعودیہ کو جتنا مرضی برا کہیں، لیکن وہاں پر آپ کو بے شمار برائیاں ملیں گی، لیکن وہاں آپ کو بچپن سے ہی بچوں کو چھوٹی عمر سے سب سے زیادہ عقیدہ سکھایا جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے کیا کہا؟ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو زمین سے اگے ہوئے اناج سے لے کر یہاں تک پہنچانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور انسان 30 35 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے بعد کیا کہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے والا اللہ نہیں کوئی اور ہے، تو ایسے شخص کو اگر رب کائنات دائمی طور پر جہنم کا ایندھن بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کیا ہے۔ اسی بات کو سورۃ الاعراف کی 37ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے اس انداز سے بیان فرمایا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے
یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ جی کرتا سب کچھ اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ وہ جن کو اختیارات دیے ہیں بقول شخص، جب وہ نہیں تھے اس وقت سارے کام کون کرتا تھا؟ واضح طور پر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، رب کائنات نے سب سے پہلے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت کرۂ ارضی پر کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کام یہ کون کرتا تھا؟ اور اگر اس وقت اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکا، زمین و آسمان کو پیدا نہیں کر سکا، تو پھر ان بندوں کے پیدا ہونے کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نواشد خاکم بدہن، کیا اللہ کو محتاجی آ گئی کہ رب کائنات نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے کہ نعوذ باللہ لاؤ بھی میرے بندو میں تھک گیا ہوں اب تم یہ کام کرنا شروع کر دو؟ قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے اللہ کو تو اونگ اور نیند اور تھکاوٹ کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی یا پھر اللہ کی آیات مبارکات کو جھٹلائے۔ فرمایا یاد رکھو یہ لوگ اپنی مقررہ زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں، اور جب ان کی موت آتی ہے تو قبر میں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، قبر میں کیا کہیں گے؟ وہ آج ہم سے کھو گئے، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ اس بات کی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم لوگ کفر کے راستے پر چل رہے تھے، شرک کے راستے پر چل رہے تھے۔ اب یہ منظر قبر کا ہے، موت کے بعد کا ہے۔ میرے اللہ نے اس منظر کو میرے اور آپ کے سامنے پہلے کیوں بیان کر دیا کہ ظالموں اس سے پہلے کہ تمہیں پچھتانا پڑے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھیے، رب کائنات نے مشرکین مکہ کا ایک عجیب عقیدہ بیان کیا۔ سورۃ العنکبوت 25ویں آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالصتاً کسے پکارتے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نام نہیں لیتا کسی مسلک کا۔ چند دن پہلے ایک مووی آئی یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، ایک مخصوص فرقے کا آدمی وہ اپنا راگ الاپ رہا تھا، زلزلہ آ گیا، اس کی زبان پر کیا جاری ہو گیا؟ لا الہ، ہائے 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 ہائے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جب گردن پکڑی جائے تو پھر کون یاد آتا ہے؟ وہ ظالم ہو جو مشکل وقت میں کام آتا ہے، آسانی میں بھی اسے ہی یاد کرو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ میں بات تنقیدی نقطہ نظر سے نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مشرکین مکہ اس اعتبار سے ان لوگوں سے بہتر تھے کہ وہ کم از کم جب سمندر کے اندر، دریا کے اندر، کشتی کے اندر سوار ہوتے تو خالص کس کو پکارتے؟ اور یہاں عقیدہ کیا ہے؟ یا پیر بہاول حق میرا بیڑا بننے تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری، ہائے ہائے ہائے۔ میں یقین جانیے کلیجہ کٹ جاتا ہے جب سوچ میں کہتا ہوں یار میرے اللہ کا کتنا حوصلہ ہے کہ کھا کے اس کا، نعمتیں اس کی استعمال کر کے یہ بدبخت انسان، اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو پڑھے لا الہ الا اللہ اور مشکل وقت میں پکارے کسے؟ ان کو جو زمین سے 3 فٹ نیچے دفن ہے۔ میرے اللہ کو کتنا خیر چڑھتا ہوگا، میرے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اور کتنا غرف ہے میرے رب کا۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو مردی کرتے ہو کرتے جاؤ، میں تمہیں دیتا چلا جاتا ہوں۔ اسی بات کو اللہ نے سورۃ النحل کی 53 اور 54ویں آیت مبارکہ میں بیان فرمایا
ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منہم بربہم یشرکون۔ ظالموں، جب تمہیں کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، تم پر سختی آ جاتی ہے، تو تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور جب رب کائنات اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں تو دوبارہ پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ میرے اللہ کی قدرت کا کمال کس کی آنکھوں کے سامنے نہیں؟ معمولی سی اللہ تعالیٰ زمین کو حرکت دیتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے۔ پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، یہ ہمارا آزاد کشمیر مظفر آباد کا علاقہ جو ہے، یہاں پر جو پہاڑ ہیں، بلکہ راستے میں آپ یہ کھاریاں کراس کر جائیں تو پنڈی تک آپ کو دائیں بائیں جو پہاڑ ملیں گے وہ اکیلے پتھر کے نہیں ہیں، وہ پتھر اور مٹی کے ملے جلے پہاڑ ہیں۔ لیکن مظفر آباد سائڈ پہ برائے نام مٹی ہے، ورنہ پہاڑ پتھر کے ہی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ میرے اللہ کی قدرت سے سلائیڈنگ ہوتی ہے، اور جب سلائیڈنگ ہوتی ہے نا تو منوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے پتھر نیچے آ جاتا ہے، پوری پوری وادی پر ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ سائنس کا کمال ہے، یہ جناب زمین کے اندر فلاں قسم کی تبدیلی آ رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ صرف میرے اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ دلائل کا ایک طویل سلسلہ میرے سامنے ہے، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ مقدس ہستیاں انبیاء علیہ السلام۔ اچھا، جب ہم نبیوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو ایک عجیب فلسفہ سامنے آ جاتا ہے، لو جی وہ تو نبی تھے، ہم ان والے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم پھر شیطانوں والے کام کرو گے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس ہستی مقدسہ کی سیرت کو پڑھتے چلے جاؤ، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمت نازل کرتے چلے جائیں گے۔ میرا سوال، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو گئی، رب کائنات نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی، ایک کو مشرق کی طرف پھینک دیا، دوسرے کو مغرب کی طرف، مشکل وقت تھا، کسے پکارا؟ اللہ کو۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، کس کو پکارا؟ اور آگے بڑھیے، سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تک رب کائنات نے پہنچایا؟ چند دنوں کے اندر سب کچھ ختم، جسمانی طاقت جواب دے رہی ہے، ان حالات میں کس کو پکارا؟ کہہ سکتے تھے بابا جی آدم میری مدد کرو، کہہ سکتے تھے بابا جی نوح میری مدد کرو، نہیں۔ پھر سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا جی؟ رب کائنات کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف، زبان کے اندر لکنت تھی، کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کا عقدہ کھول دے، کس کو پکارا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زکریا علیہ السلام، اٹھائیے سورہ مریم کی ابتدائی آیات مبارکات، بڑھاپے میں جی چاہا میرا بھی کو وارث ہونا چاہیے، تو اولاد مانگنے کے لیے کسے پکارا؟ کس قبر پر گئے تھے؟ کس مزار پر جا کر ٹاکیاں باندھی تھیں؟ کہاں جا کے اپنی بیوی کے بال باندھے تھے؟ اور کس پیر شلوار شاہ کے دربار پر گئے تھے؟ پتہ ہے آپ کو وہ پیر شلوار شاہ کا ایک دربار ہے، وہاں پر عورتیں شلواریں چڑھاتی ہیں، اور ساتھ اس بے غیرت نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ بی بی دوسری شلوار ساتھ لے کر نہیں آئے گی۔ کس کھمبے شاہ کے اوپر جا کر سیدنا زکریا علیہ السلام نے چڑھاوے چڑھائے؟ یہ میرے اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے۔ اور پھر یہ قوم کہتی ہے کہ جناب تباہی مچ رہی ہے۔ ساری باتیں چھوڑیے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کا موقع آیا، مٹھی بھر جماعت کے سامنے جناب ہزاروں کا لشکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو پکارا؟ حاصل کلام کیا ہے ساری کی ساری گفتگو کا؟ دعا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو ان کاموں کی مدد کے لیے پکار لیا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہے؟ عبادت میں شرک، جو کسی قیمت پر اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
رب کائنات ہمیں شرک سے بچ کر توحید کی شاہراہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔